السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عرفان مغل ہیئر۔ ناظرین، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور RTI یعنی ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن یا جسے ہم چھاتی کا انفیکشن بھی کہتے ہیں، بچوں میں بہت ہی زیادہ کامن ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کیسے کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اور گھر میں ہم کیا علاج کر سکتے ہیں۔ بچوں میں چھاتی کے انفیکشنز کی سب سے بڑی وجہ وائرل انفیکشنز ہیں، جو کہ 7 سے 10 دن لیتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے۔ تو کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں تاکہ بچہ کچھ ریلیف محسوس کر سکے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں سب سے مشکل چیز جو ہے وہ بچے کا ناک بند ہونا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے اور دودھ پینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچے اچھے سے سو بھی نہیں سکتے۔ تو بچے کا ناک کھولنے کے لیے آپ نارمل سلائن یوز کر سکتے ہیں۔ نورسلائن پی ڈراپس اور سیلینیز نیزل ڈراپس ملتے ہیں۔ ان ڈراپس کے 2 سے 3 قطرے آپ بچے کے ناک میں ڈالیں اور اس کے بعد بلب سکر سے آپ بچے کا ناک صاف کریں۔ یہ عمل آپ دن میں 3 سے 4 دفعہ دہرا سکتے ہیں اور اس سے بچے کو کافی سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 1 سال سے بڑے بچوں میں شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آدھا چمچ شہد صبح، دوپہر اور شام بچوں کو دیں، جس سے بچہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اکثر کھانسی، نزلہ اور زکام کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کالپول سیرپ اور بروفن سیرپ بھی دے سکتے ہیں، جو کہ آپ ہر 6 گھنٹے بعد استعمال کریں یا پھر جب بھی بخار ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سٹیم یعنی پانی والی بھاپ کا ایفیکٹ بھی بہت اچھا ہے، جس سے بچے کا ریشہ پتلا ہو جاتا ہے اور یہ پتلا ریشہ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ گرم پانی والی سٹیم بچے سے کافی دور رکھیں، اس سے بچے کا چہرہ جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ویپورائزر کا استعمال کافی سیف ہے۔ مزید آپ بچے کو نیبولائز بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ بچے کو نارمل سلائن سے نیبولائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینٹولین، اپنیپ یا ایٹم اور کلینل کمپوزیٹم سے بھی نیبولائز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی کی شربت بھی یوز کر سکتے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں مختلف برانڈ نیمز سے اویلیبل ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بہت کنٹروورشل ہے، کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور یہ وائرل انفیکشن 7 سے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی بچے میں بہتری نہیں آتی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ شکریہ۔